إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. میرے نوجوانوں، یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سب سے قیمتی دولت عطا فرمائی. اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے. اب وہ ہے ایمان کی دولت. اور اس پہ بھی اللہ رب العالمین نے مزید احسان یہ کیا کہ بے شمار گمراہ فرقوں سے ہمیں اور آپ کو بچایا. یہ کتنے بڑے فضل احسان ہے اپنے رب کا، ایک ایمان کی دولت دینا. اب کتنے لوگ ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ گمراہ ہو چکے ہیں. اس سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بچایا. اللہ کا کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ آپ لوگ جو درس کتاب التوحید کا درس ہوتا ہے اس میں آپ لوگ شریک ہوئے توحید اور شرک کو جاننے کے لیے، چونکہ اسی پہ جنت اور جہنم منحصر ہے. جو بھی شخص موحد ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں، جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ انسانوں کو پورے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے سب کو یہی بات بتائی گئی ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہی دعوت دی گئی ہے کہ دنیا بہت ہی مختصر ہے. 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ ہے نا، ابھی کے دور کی بات تو بول رہا ہوں میں. اور اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، آخرت ہے، جہاں ہر شخص اپنے اپنے عملوں کے اعتبار سے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اور آپ نے یہ بھی اسی قرآن مقدس میں پڑھا کہ کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے والے ایسے ہوں گے جو عمل کر کے تھک گئے لیکن وہ جہنم کے ایندھن بن گئے. وہ جہنم کے ایندھن کیوں بنے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لیکن جو عمل وہ کر رہے تھے وہ اللہ کتاب اور سنت رسول کے مطابق نہیں تھے. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، عمل کیا تھا. جس کا عاملۃ ناصبہ عمل کرتے کرتے آپ خود آج ہی دیکھ لیجئے، کل دیکھیے گا کتنی مشقت سے لوگ چھٹ بناتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن انجام کیا اللہ رب العالمین کو وہ راضی کر سکے یا وہ جنت کے حقدار بن سکے؟ کیوں؟ عمل میں تو کوئی کمی نہیں تھی، ڈائریکشن میں کمی تھی. صحیح ڈائریکشن نہیں. اور یہ تو غیروں کی بات ہے، اپنوں میں بھی. تو
صرف اور صرف اگر ہم جنت اور اللہ کی رضا کے امیدوار ہو سکتے ہیں تو صحیح سمت میں چلنا پڑے گا. ہم کو اللہ کتاب و سنت کو کا صحیح علم حاصل کرنا ہوگا, تب جا کے جنت کے حقدار بنیں گے. وہ جنت جس کے متعلق کہ اگر ایک جنتی جنت کو میں جب جائے گا اور جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا, وہاں پہ جو غلمان ہوں گے, خدمت گزار ہوں گے, حوریں ہوں گی, اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی, تو اگر خوشی سے کوئی اگر مرتا تو مر جاتا ہے. کس قدر خوشی ہوگی, ایک جنتی جنت میں جائے گا تو خوشی سے اگر کسی کو موت ہوتی ہے, غم میں مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے, خوشی میں بھی مرتا. بہت سارے لوگ جب ضرورت سے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی موت ہوتی ہے دنیا کے اندر, لیکن آخرت میں تو موت ہے نہیں, مرنا تو ہے نہیں کسی کو, چاہے جنتی ہو یا جہنمی ہو, کسی کو مرنا ہے نہیں. تو جنت جو عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کے لیے رکھا ہے کہ اگر وہ موت ہوتی وہاں تو انسان خوشی سے مر جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں جنت کے تعلق سے فرمایا, اس کے بعد انشاءاللہ کتاب التوحید کا درس لگے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون, کہ اس جنت کی مثال اللہ رب العالمین نے دی جن کے لیے جو متقی بندے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں جی؟ متقی ہیں. لیکن متقی کون ہے؟ ہر وہ شخص متقی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے کی ہوئی جو تعلیم ہے اس میں کچھ عوامر ہے, حکم دیا گیا کرنے کا, ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نہیں, روزے کا, نماز کا, زکوٰۃ کا, اور بے شمار چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, اللہ کے حقوق کا, بندوں کے حقوق ادائیگی کا, اور بہت ساری چیزوں سے کیا کیا گیا ہے, منع کیا گیا, روکا گیا ہے نا. شراب نہیں پینا ہے, برائی نہیں کرنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے, فلاں یہ کرنا, یہ ہے نا, بے شمار چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے اسلام میں, بہت چیزوں سے منع کیا گیا. تو جو شخص بھی اس کے اوامر اور نواہی کو, یعنی جس کا حکم دیا گیا اس کو بجا لائے, اور جس سے رکنے کا حکم دیا گیا اسے رک جائے, وہ سب متقی ہے, اللہ کا بندہ ہے, نیک بندہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا, مثل الجنت التی وعد المتقون, کہ اس جنت میں جس سے متقی بندوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن. اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو گنایا. ہم نے پچھلے درس میں جنت کے جو نعمتوں کو بتایا تھا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں. آج قرآن سورہ محمد کی ایک دوسری آیت کا ہم ذکر کریں انشاءاللہ درس میں. خاصا جنت اور جہنم کا انشاءاللہ ذکر رہے گا, آخرت کا ذکر ہر درس میں رہے گا انشاءاللہ. تو نہریں جاری ہوں گی, جیسے نہر آپ بغل میں دیکھ رہے ہیں, نہر جاری ہے, 2500 کلومیٹر گنگا ندی ہے آپ کے بغل میں. فیہا انہار من ماء, پانی کی نہریں. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک خصوصیت اور وشیشتا صفات بتائی, غیر آسن. پانی میں عموماً بدبو آتا ہے, زیادہ تر ٹھہر جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, بدمزہ ہو جاتا ہے, بدبو آتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ پانی دیجیے, آپ نے اس کو کہا کہ نہیں, پہلے کہا یہ ہے وہ ہے, آپ پسند نہیں کرتے ہیں, ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ متقی بندوں کے لیے جنت میں جو نہریں ہیں وہ نہر جاری ہے, وہ, اور اس میں جو پانی ہے غیر آسن, جس کا مزہ نہیں بدلا ہوا ہے, جس میں مزہ نہیں بدلا, بدبو نہیں ہے, کسی قسم کی نہیں ہے. کتنی بڑی خصوصیت ہے اس پانی کی. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی نہیں, وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, دودھ کی نہریں. اللہ رب العالمین کہا کہ اس جنت میں متقی بندوں کے لیے دودھ کی نہریں ہیں. آج تک دودھ کی نہر دیکھا ہے اب تک؟ ہمیشہ سے جو ہے تھن سے آتا ہے نا, چاہے وہ بھینس سے ہو, گائے سے ہو, بکری سے ہو, تھن سے نکلتا ہے.
اور اس کی خصوصیت کیا ہے دنیا کے اندر دودھ کی کہ کچھ دیر کے بعد اس دن آیا کہاں سے دودھ لایا پھٹ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یا بدمزہ ہو گیا پھٹ گیا دودھ 2-4 دن کا آگے بہ گیا تو وہی دودھ آپ پی نہیں پائیں گے مزہ نہیں ہے اس میں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا بالکل جس وقت اس میں وہ دودھ کی کیا ہے نہریں جاری ہوں گی وہ نہر ہوگی. یہ نہیں کہ گائے سے وہ کسی جو ہے بھینس سے اس سے کسی تھن سے نکلا ہے وہ نہیں دودھ کی نہریں ہیں. اللہ رب العالمین جنت میں ایک جنتیوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے. اور یہی نہیں وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ شراب کی نہریں. اب بتائیے پانی بھی عمدہ دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور کیا ہے لذت للشاربین پینے والوں کو بڑی لذت محسوس ہوگی. دنیا میں شراب پینا جائز ہے حرام ہے اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا. اور اللہ رب العالمین نے کیا یہاں جو شراب ہے دوسرے قرآن کی آیتوں میں کہا کہ یہ جو شراب جو یہاں ہے اس میں عقل میں فطور آ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شرابی کو دیکھیے کتنا بک 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 کرنے لگتا ہے کیسے یہ کرنے لگتا ہے السلام تو اس طریقے. لیکن وہاں جنت میں جو شراب ہے اس میں کسی طرح کا کوئی فطور عقل میں ہوگا ہی نہیں بڑی لذیذ شرابن طہورا کہا گیا قرآن میں پاکیزہ شراب. یہ دنیا کی شراب میں نہیں ہے. دنیا میں جو شراب پہ جو دیکھتے ہیں جو شراب جو لوگ پیتے ہیں وہ شراب نہیں. اللہ رب العالمین نے جو وہ عمدہ اور اس کے متعلق آپ قرآن کی مختلف آیتوں پڑھیں گے تب اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے. تو وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى پانی کی نہریں دودھ کی نہریں پھر جو ہے شراب کی نہریں اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہد. آپ نے شہد کو دیکھا کبھی جاری شہد کو دیکھا ہے کہ شہد ہے کہ جاری ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہد کی نہر ہوگی صاف و شفاف. یہاں تو دو چیز جو ہے دنیا میں تو آپ تو ہر علاقے کی بات نہیں بول رہے ہیں اپنے علاقے کی بات بول رہے ہیں کہ دودھ اور شراب جو ہے دودھ اور یہ شہد مشکل ہو گیا ہے کہ جو ہے اوریجنل کھانا ملنا. اگر چاہیں گے کہ بھائی اوریجنل مل جائے کہیں پہ تو وہ خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کی عظیم نعمتوں کو جو ہے بالکل خالص مل رہا ہے انہیں. نہیں تو آج تصور نہیں ہے نا شہد ہے اور نہ دودھ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور یہی نہیں جنت میں ہر قسم کی جو بھی چیز ہے جنت میں پھل ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس میں وہ پھل ہوں گے پھل بھی ہوں گے. اور یہی نہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اللہ رب العالمین کی بخشش اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی ہے بندوں کو جو ان چند سالہ زندگی بتائیے 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق گزار لو تو پھر یہ بڑے انعامات رکھے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہر چیز رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا ایک طرف اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کے تعلق سے یہ بتایا ایمان والوں کے بندوں کے تعلق سے بتایا جو صاحب ایمان ہوں گے متقی ہوں گے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ بہتر ہے جو بتایا کہ جہاں پہ پانی کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں شراب کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں ہیں ہر قسم کے پھل ہے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی انسان کو حاصل ہے یا وہ شخص بہتر ہے جس میں جو ہے کیا ہے کمن ہوا خالد فی النار وسقوا معا حمیما. تو آپ بتائیے کہ وہ شخص بہتر ہے یا یہ شخص بہتر اللہ کا متقی بندہ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا
اور وہ اتنا کھولتا ہوا پانی پیے گا، اس قدر کھولتا ہوا پانی پیے گا قطع امعاءہم، کہ پانی جیسے وہ پیے گا اس کی اتریاں گل گل کے گر جائے گی۔ یہ اتریاں جو ہے پانی جو پیتے ہیں تو وہ گل گل کے گر جائے گی، تو وہ بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے اللہ کا وہ متقی بندہ جو اس کے لیے شراب کی نہ رہے، شہد کی نہ رہے، پانی کی نہ رہے، دودھ کی نہ رہے، کون بہتر ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اپنے سورہ محمد کے اندر یہ آ کر بھائی کہ یہ چیز انعام رکھے ہیں۔ اب انسانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ جنت کو پسند کرتا ہے یا جہنم کو پسند۔ کیسے پسند کرے گا؟ عمل کے ذریعے سے، ایمان عمل بتائے گا کہ بھائی کسی کو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو ایمان کی باتوں کو جاننا، توحید کی باتوں کو جاننا ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔